اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی والارض۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ما فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ هو الاول، سب سے پہلے وہی، والآخر، اور سب سے آخر پہ بھی وہی، والظاہر، اور ظاہر بھی وہ، والباطن، اور باطن بھی وہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز جانتی ہے۔ هو الذی خلق السماوات، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 زمانوں میں۔ ثم استوی، پھر وہ غالب ہوا، توجہ فرمائی، علی العرش، عرش کی طرف۔ یعلم ما یلج فی الارض، اور وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں گھستی ہے، وما یخرج منہا، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے، وما ینزل من السماء، اور اللہ کی ذات جانتی ہے جو چیز من السماء، آسمان سے نازل ہوتی ہے اوپر سے، وما یخرج فیہا، اور وما یعرج فیہا، اور اس کی ذات جانتی ہے جو چیز اوپر کو اٹھتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، لوگو تم کہیں بھی ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کی ذات جو اعمال تم کرتے ہو انہیں دیکھتی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کی بادشاہی بھی اس کی، والارض، زمین پہ بھی اسی کا تسلط اور اسی کی حکمرانی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رکھو ہر کام اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، دن میں داخل کر دیتا ہے رات کو، چنانچہ دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللیل، اور دنوں کو داخل کر دیتا ہے رات میں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور لوگوں یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر اس چیز کو بھی جانتی ہے جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ سورہ حدید ہے 26ویں پارے میں، 27ویں پارے میں، اور اس سورت کا اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے اپنے اسماء گرامی سے، اور جو ابھی آیات پڑھی ہیں 6، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 16 ناموں کا مسلسل ذکر فرمایا، اور یہ وہ سورت ہے جو اسلام کے آغاز میں کچھ چیزیں نازل ہوئیں، کچھ آیات اس کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور اسی لیے جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ٹائٹل میں اس کے لکھا جاتا ہے کہ مدنیہ، یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے چل کے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل،
اور یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا یا حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جو لوگ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد یا فتح مکہ کے بعد آئے ہیں خرچ کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے، بالکل دونوں برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یقیناً ان لوگوں کا درجہ بہت بلند و بالا ہے جو سبقت لے گئے خرچ کرنے میں اور سبقت لے گئے اللہ کی راہ میں جہاد میں حدیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے۔ لیکن پھر فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، البتہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مکہ کی حدیبیہ کی فتح سے پہلے آئے خرچ کیا یا بعد میں آئے، بہرحال اللہ سلوک سب کے ساتھ اچھا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں، بہرحال اللہ نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بہترین نیکی کا اور اچھائی کا سلوک کریں۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں کچھ آیات مدنی بھی، وگرنہ یہ مکہ کے فتح ہونے کی اور حدیبیہ کی بات مکہ میں کہاں تھی؟ یہ دلیل ہے اس کی کہ اس سورت کی کچھ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں یا غالب حصہ، اور کچھ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا، اور یہ مکہ مکرمہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، مثلاً یہ پہلی آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سورہ حدید کی یہی وہ آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اسے سنا، اللہ کی طاقت، غلبہ، علم، رعب، اور پھر 16 اللہ کے نام مسلسل، تو ان کا دل پسیج گیا، ڈہ پڑے، اور ان پہ جب اس پہ پہنچی ہیں ان کی ہمشیرہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ نے کہا آمنوا باللہ ورسول، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے۔ زوردار اتنی چیزیں ہیں کہ آدمی اگر ان آیات کو سمجھتا ہو اور اللہ کی ان اسماء کی قوت کو جانتا ہو تو بالکل گنگ رہ جاتا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کا اسم اعظم یہی ان 16 ناموں میں کہیں، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ تمام مسبحات کی آغاز کی پہلی سورت۔ قرآن کریم میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو سبح للہ، یسبح للہ اس سے شروع ہوتی ہیں، جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان تمام صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں کے برابر ہے، یا تو یہ فرمایا کہ اپنے وزن میں 1000 آیات کے برابر ہے، یا یہ فرمایا کہ 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ایک طرف اور اس آیت کو پڑھنے کا ثواب ایک طرف۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اتنی زبردست ہے کہ اس کو 1000 آیات کے برابر کہا، اور یہی وہ چیز ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں سبح للہ، آگے چل کے سورہ جمعہ وغیرہ میں دیکھیں وہاں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں، اس سے آگے چلے جائیں سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ سب سبحہ سے جو شروع ہوتی ہیں، انہیں ہم نے الگ بھی رکھ کر دیا ہے ترجمے کے ساتھ اپنی کتاب قرآنی صورتیں، اور آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے،
اور ان سب کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، اور اسی پہ فرماتے تھے کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا اپنی تسبیح سے، اور اس کا نام متعین ہوا سورہ حدید۔ حدید اس لیے کہا گیا کہ حد اصل میں عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو دو کے درمیان فرق پیدا کرے۔ حد الدار، گھر کی حدود، کیونکہ وہ دوسرے گھر سے اس کو جدا اور ممتاز کر دیتی ہیں۔ زمین کی ایک حد ہوتی ہے، اور زمین کی حد اسے دوسری زمین سے ممتاز کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ حد کو بھی حد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ روکتی ہے، الگ کرتی ہے ایک آدمی کو جس نے جرم کیا ہے اور اس آدمی سے جس نے جرم نہیں کیا۔ شراب کی حد ہے، حد اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ متعین کر دیتی ہے کہ اس شخص نے ایسا جرم کیا ہے کہ قانونی طور پر اس کو سزا ملے گی، اور باقی لوگوں نے یہ جرم نہیں کیا، اس لیے حد کو اسی لیے حد کہا جاتا ہے رجل محدود۔ عرب اس شخص کو کہتے تھے جو بد نصیب ہو، معاذ اللہ بدقسمت ہو، کہ وہ سب سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی قسمت ہی الگ ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس معنی میں رجل محدود کہتے تھے۔ یہ سورہ حدید جو ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام اس لیے حدید رکھا گیا کہ حدید عربی میں کہتے ہیں لوہے کو، اصل اس کے معنی یہ ہیں سٹیل، اور لوہا حد، حد السکین، چھری کی دھار۔ چھری کی دھار فیصلہ کر دیتی ہے، چھری کی دھار کاٹ کے رکھ دیتی ہے، چھری کی دھار بالکل الگ کر دیتی ہے۔ اس لیے اسے سورہ حدید کہا گیا کہ اللہ نے اس میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے نازل کیا ہے لوہا۔ اور بالکل اس سے پہلے قرآن کریم میں یہ لفظ آ چکا تھا سورہ کہف میں، آتونی زبر الحدید۔ ذوالقرنین بولے رحمہ اللہ، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے لا دو لوہے کی چادریں۔ یاجوج اور ماجوج نے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لیے یاجوج اور ماجوج کے باقی ان کے برعکس جو دیگر قبائل تھے، انہوں نے درخواست کی تھی کہ یہ یاجوج اور ماجوج آتے ہیں اور مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، آپ ہمارا ایک کام کرتے جائیں اور وہ ایک دیوار بڑی تعمیر کر دیجئے، تو ہم آپ کو خراج ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے پروردگار نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور مجھ سے صرف اتنا کرو کہ اعینونی بقوہ، طاقت چاہیے افراد کی، مزدور چاہیے، اور مزدوری میں لگ جاؤ۔ اور پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ سورہ کہف میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے لوہے کو پگھلا، فلاں چیز، پھر اس طرح وہ دھاتوں سے ایک دیوار تعمیر ہو گئی پوری کی پوری۔ اور انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ میں نے بنا دی ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور قرب قیامت میں میرے پروردگار کا جب وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور پھر وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور یہ یاجوج اور ماجوج ہر اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف کودیں گے، جلدی سے پیش قدمی کریں گی ان کی فوجیں، اور یہ لوگ آ جائیں۔ وہاں بھی حدید کا لفظ آیا ہے، قرآن نے استعمال کیا، اور وہ پہلا موقع ہے کیونکہ سورہ کہف اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن وہاں پر سورہ حدید اس کا نام نہیں رکھا گیا کیونکہ اصحاب کہف جو تھے وہ ایک اتنی بڑی چیز تھی کہ ان کے نام کے ساتھ اس سورت کو منسوب کیا گیا، اور یہاں پر اور کوئی چیز ایسی ہے نہیں اتنی بڑی یہ اس سے منسوب کرتے، تو اس لیے نام اس کا سورہ حدید رکھا گیا، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے متعلق کہا ہے کہ ہم نے نازل کی،
مثلا لباس کے متعلق کہا کہ ہم نے نازل کیا، حدید اور لوہے کے متعلق کہا اللہ نے کہ لوہے کو ہم نے نازل کیا، فیہ بأس شدید، اور لوہے میں لوگو شدید قوت ہے، طاقت ہے، جنگ کا سامان ہے۔ وہ آیت اپنی جگہ پہ آ جائے۔ یہاں سے اس کو شروع کیا کہ سبح للہ، یہ پہلا نام اللہ نے اپنی ذات کا لیا، اور اللہ نے فرمایا تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز ما فی السماوات والارض، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کائنات کی ایک ایک شے اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بتا دیا کہ اس کو طوعاً کریں یا کرہن کریں، دونوں صورتوں میں کرتی ہیں۔ طوعاً کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں مومن انسان کائنات کی ہر چیز سمیت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ کبھی اپنی زبان سے تسبیح بیان کرتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کبھی کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، کبھی کہتا ہے ربنا لک الحمد، کبھی کہتا ہے ربی، یا تسبیح کے جتنے بھی جملے ہیں یہ سارے کے سارے انسان اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کی ایک ایک چیز خدا دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری ایسی تسبیح بیان نہ کرتی ہو جس میں ہماری حمد رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک ہے زبان سے بیان کرنا، کائنات کی ہر چیز کر رہی سوائے اس کے جو اللہ کا منکر ہے، سوائے اس کے جو خدا کو سرے سے مانتا ہی نہیں، اور ایک ہے کہ خود اس کا وجود اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کہ جو اس وجود کو دیکھتا ہے بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا چیز۔ نیاگرا کی فالز آپ دیکھیں، حیران ہوتا ہے آدمی کہ پانی اور اتنی بڑی مقدار میں اور کیسے بہہ رہا ہے، اور مسلسل صدیوں سے بہہ رہا ہے۔ آدمی اس چیز کو دیکھتا ہے تو حیرت گم ہو جاتا ہے اس میں۔ ہمالیہ کو دیکھیں، ریگستان دیکھیں، اس کائنات کی ایک ایک چیز اپنی بناوٹ میں اللہ کے ہونے کی دلیل ہے اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ یہ زبان سے نہیں ہے بلکہ اس کا وجود خود تسبیح ہے، اور لوگ اسے دیکھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے یہ، تیسرے معنی بھی، اور تیسرے معنی یہ ہیں اس کے کہ تکوینی طور پر کافر بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے کافر کے دل کو لگا دیا، دھڑکتے رہو، کافر چاہے یا نہ چاہے دل نے دھڑکنا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کی ایک صورت پیدا کر دی، وہ ہزار کوشش کر لے اپنی صورت کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیسے کرے؟ فنگر پرنٹس ہیں، جینز ہیں، کسی کا بیٹا اللہ نے اسے بنا دیا ہے۔ کافر ہزار مرتبہ کوشش کرے کہ اپنے باپ کو بدلے، اب بدل کیسے سکتا ہے؟ کوئی صورت اس کی ممکن نہیں۔ اس لیے ایک تسبیح ہے جو انسان اپنے اختیار سے بیان کرتا ہے، اور ایک تسبیح وہ ہے جس نظام کے تحت وہ جی رہا ہے اور مجبور ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جو تسبیح کرہن ہے، کرہن کا مطلب ہے دباؤ سے، کرہن کا مطلب ہے جبر سے، کرہن کا مطلب ہے طاقت سے۔ اللہ نے اپنی طاقت سے ہر چیز کو ایک شیپ دے دی، ایک نسب دے دیا، کچھ بھی دے دیا، اب اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس معنی میں تو کافر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا۔ دماغ کو سوچنے پہ اللہ نے لگا دیا ہے کافر کے، دماغ کبھی بھی کھانا نہیں کھا سکتا۔ زبان کو بولنے پہ لگا دیا تو زبان دیکھ نہیں سکتی۔ علی ھذا القیاس اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور یہ جو کرہن کا نظام ہے، کرہن کا نظام، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ہم نے کہا کہ تم ہماری بندگی میں آؤ گے،
ہماری بہت سی تفسیریں ہیں اس کی، ہم خلافت کا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو مانو گے؟ جب خلافت کا تذکرہ آیا تو انہوں نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ یہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالیں، اور جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو کہا تم اپنی برکتیں ظاہر کرو گی، آسمان اوپر سے کہا بارش برساؤ گے، تم سے کچھ چیزیں نیچے آئیں گی، طوعاً او کرہا، تم میری بات مانو گے یا میں تم پہ جبر کروں؟ قالتا، دونوں بولے زمین و آسمان، اطینا طاعین، اللہ ہم اپنی خوشی سے، اپنی رغبت سے تیری اطاعت کریں گے، اپنی خوشی سے اے اللہ ہم تیرے مطیع اور فرما بردار۔ تو یہ ایک اور معنی ہے، اس لیے آگے چل کے جو بات ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ تم تشریع اور تکوین کو جوڑتے کیوں نہیں؟ ایک چیز ہم نے اپنی قدرت سے رکھ دی ہے کہ دل کو دھڑکنا ہے، دماغ کو سوچنا ہے، پاؤں کو چلنا ہے، ہاتھ کو پکڑنا ہے، یہ سارا نظام ہے ہمارا، تم تبدیل کر سکتے ہو؟ جب نہیں کر سکتے تو دیکھو ان کے ذریعے جو اعمال تمہارے اختیار کے ہیں وہ بھی ہماری اطاعت میں کرو، ہمارے خلاف نہ۔ ہم نے زبان کو دیا ہے تاکہ تم اقرار کرو، زبان سے تم دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے، زبان چکھنے کے لیے، بولنے کے لیے، ناک بند کر دیں تو زبان تو سانس نہیں لے سکتی۔ تو کہا تکوینی طور پہ جب یہ چیزیں ہماری اطاعت کر رہی ہیں تو تشریعی طور پہ جو ہم نے زبان کا کام رکھا ہے اس کو بھی کرو۔ یہ تشریعی اور تکوین میں جب تم تضاد کو پیدا کرتے ہو، اور تکوینیات میں جبر سے ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں، جبر سے مراد وہ جبر نہیں ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، جبر سے یہاں پہ مراد خدا کا وضع کردہ نظام ہے کہ جب تکوینیات میں تم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، جس کا بیٹا بنا دیا بس بنا دیا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تو دیکھو جو شریعت ہم نے متعین کی ہے کہ زبان ہمیشہ اچھی بات کرے گی، ہمارا اقرار کرے گی، دماغ اس کے لیے سوچے گا، جسم نماز کے لیے جھکنا چاہیے، تلاوت کے لیے جھکنا چاہیے، اللہ نے جو ملک کا کسی جگہ کا قانون بتایا اس کو کرنا چاہیے، تو جس طرح تم تکوینیات میں ہمارے تابع ہو، تشریعات میں بھی تابع ہو جاؤ، یہ ہے بات۔ زبان ہم نے دی، اسی سے شرک کرتے ہو، دماغ ہم نے دیا، اسی سے ہمارے انکار اور کفر کرتے ہو، ہاتھ پاؤں ہم نے دیے، اور کافر ہونے کی وجہ سے ان ہاتھ پاؤں سے ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہماری شریعت کے منافی ہیں۔ تو یہ دو رنگی اپنے آپ میں پیدا مت کرو، یکساں ہو جاؤ، جس طرح تکوین میں ساری چیزیں ہمارے آرڈر کے تحت کام کر رہی ہیں اور تھوڑا سا اختیار تمہیں دے دیا ہے تو اپنے اختیار کی بنا پر اس کے مطابق کر لو۔ اس لیے فرمایا سبح للہ، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا نام آیا ذات کا، اور اللہ کے ذات کی کیا نام ہے؟ ایک نام، اللہ، یہ اس کا ذاتی نام۔ باقی جتنے بھی نام ہیں صفات سے تعلق رکھتے ہیں، عزیز ہے، غالب ہے، محیی ہے، زندگی دیتا ہے، ممیت ہے، موت دیتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جواد ہے، جو بھی نام ہے سب صفتوں کے ساتھ متصف ہیں، ذات کا نام ایک ہی ہے، اللہ۔ یا پھر بعض اہل لغت نے رحمان کو بھی اللہ کا ذاتی نام قرار دیا، وہ کہتے ہیں کہ خود خدا کہتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، یہ بسم اللہ کیوں ہے ہر چیز کے آغاز میں؟ یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، اس لیے کہ کفار مکہ جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو پہلا جملہ لکھتے تھے کہ بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ جو ہمارے بڑے معبود ہیں ان سے برکت حاصل کرتے ہوئے۔
ان کے نام سے برکت لیتے ہوئے. تو یہ جو لات اور عزا تھے ان کے ناموں کو شریعت نے ہٹا دیا اور اللہ نے کہا بسم اللہ پڑھو. یا وہ لکھتے تھے بسمک اللہم، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہو. اسی لیے حدیبیہ میں جب رحمان لکھا گیا تو ان کا یہ کون ہے رحمان، ہم نہیں پہچانتے. ایک اور موقع پہ بھی کفار نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ نے آیت نازل، اللہ نے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہہ کے پکارو مجھے یا رحمان کہہ کے پکارو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. تو اللہ کے بدلے میں چونکہ رحمان آیا ہے، اس لیے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ اور رحمان یہ دونوں اللہ کے ذاتی نام ہیں، اسی لیے منع کیا گیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ان الذین یلحدون فی اسمائہ، مالک، بادشاہ، شہنشاہ ہوں میں، اگر میرا نام کسی نے بگاڑا نا تو ہم قیامت میں نبٹ لیں گے. اس لیے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ذاتی یا صفاتی کبھی نہیں بگاڑنے چاہیے. رحمان سے رحمو بنا دیتے ہیں کہ خاص طور پہ رحمان تو ایسا نام ہے کہ جس طرح اللہ کا نام ابدیت کی اضافت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا بندوں میں سے. کسی کا نام اگر رکھا ہو رحمان بھی نہیں لیا جا سکتا. عبداللہ ہے مثلا کسی کا نام، تو ابدیت کی اضافت، بندگی، تعلق اللہ سے جوڑا گیا نا. اب عبد الرحمن نام ہے تو اس کا تعلق رحمان پروردگار عالم سے جوڑا گیا ہے. اس لیے عبد الرحمن اگر کسی کا نام ہے تو اس کو رحمان کہنا ایسے ہی جائز نہیں جیسے کسی کا نام ہے عبداللہ تو اس کو کوئی کہے اللہ. یہ دونوں گناہ کی بات. رحمان صاحب آئے اور رحمان ملک اور فلاں گاتے پھرتے ہیں، کوئی خیال نہیں آتا کہ اللہ کے ناموں میں بگاڑ پیدا کرنا. اللہ نے ادب سکھایا اور اسے کہا ان الذین یلحدون فی اسمائی، جو ہمارے ناموں کو بگاڑے گا نا ہم نبٹ لیں گے قیامت. یہ چیز دنیا میں بھی قوانین ہے. ملکہ کا نام، فلاں کا نام، بانی کسی ملک کا نام، بڑی شخصیت، اس نام کو نہیں بگاڑا جا سکتا. اسٹیٹ بینک نوٹ واپس کر دیتا ہے. ہمارے یہاں قانون ہے نا، اسٹیٹ بینک کہتا ہے یہ شکل بگاڑی گئی ہے لہٰذا یہ نوٹ قابل قبول نہیں ہے. لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے، حکومت نے قانون بنا دیا. اسی طرح اللہ کے جتنے بھی نام ہیں بالکل اس چیز کے قریب نہیں پٹکنا چاہیے. اللہ کا ادب ہے، احترام ہے، اور اللہ کے لیے ساری صفات ہیں تو اللہ کے صفاتی ناموں کو بھی بگاڑے نہیں. رحیم نام ہے، رحیمو، یہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے پہلا اپنا ذاتی نام لیا، کہا سبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ ہی کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. زمین و آسمان کی ہر چیز کا تسبیح بیان کرنا یہ اشارہ اور تنبیہ ہے اس کی طرف کہ ساری کائنات میری تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے پہاڑوں کی طرف حکم نازل کیا اور ہم نے کہا کہ داؤد علیہ السلام، ڈیوڈ، اللہ نے کہا کہ داؤد جب ہماری تسبیح بیان کریں یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے پرندوں کو کہا کہ داؤد کی آواز میں آواز ملا کر زبور کو پڑھو، میری تسبیح بیان کرو. اب بھی زبور میں آپ اگر پڑھیں گے تو قرآن کی آیات ہیں. زبور پڑھ کے ایک مقام تو ایسا ہے کہ بالکل قرآنی آیت کا گویا وہ ترجمہ ہی ہے. زبور میں اللہ کی بڑی تسبیح ہے، اوامر و نواہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بس اللہ کی تسبیح ہے. پہاڑوں کو حکم دیا کہ داؤد کی زبان میں مل کے میری تسبیح. چنانچہ سے داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے پرے لگا لیتے تھے
اور پہاڑوں سے آواز اٹھتی تھی، گونجتی تھی، ایک سما پیدا ہو جاتا تھا، اور اسی لیے اتنی خوبصورت آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھتے سنا رات، گھر پہ تھے، فرمایا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ آواز ایسی زبردست تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر چھوڑ کے مسجد نبوی میں آئے سننے کے، اور کھڑے ہو کے سنتے رہے، پھر واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو موسیٰ، داؤد علیہ السلام کی آواز کی تعریف سنی تھی، اللہ نے تو تمہیں اس کی آواز سے حصہ دیا، میں رات آیا تھا ایسے اور ایسے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، پتا ہوتا کہ جناب والا سماعت فرما رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، تو میں تو اور سنوار کے قرآن کو پڑھتا۔ اس حدیث میں بڑا نکتہ ہے، اس حدیث میں یہ نکتہ ہے کہ کام صرف اللہ ہی کے لیے نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کو ہر چیز میں شرک کا سوجتا ہے نا، کہ شرک ہو گیا اور شرک ہو گیا، یہاں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا جملہ کہ اگر جناب والا سن رہے تھے تو میں تو اور سنوار کے پڑھتا، یہ شرک کیوں نہ ہوا؟ یہ شرک کیوں نہ ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید ایمان کا حکم فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کچھ کام اللہ کے لیے کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے، کسی چھوٹے بڑے کے لیے کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے کرتا ہے، اپنے مشائخ کے لیے کرتا ہے، علماء کے لیے کرتا ہے۔ ہر چیز پہ اندھا دھند شرک کا فتویٰ لگانا، یہ ہے وہابیت جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کفر، شرک اور بدعت کے دائرے میں انہوں نے اس کو گریز کیا ہو، ہر چیز خراب، ہر چیز خراب، یہ حال۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ان کی خوشی کے لیے اعمال کرتے تھے، کوئی شرک نہیں تھا۔ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی خود اللہ کی خوشی ہے۔ بات یہ ہے کہ عبادت کے طور پہ کرے تو تب بات ہے نا، عبادت تھوڑی ہی ہے۔ کوئی والدہ کے لیے بستر بچھا دیتا ہے، کوئی پنکھا چلا دیتا ہے، کوئی اے سی لگا دیتا ہے، کہتا ہے نہیں بڑی گرمی ہوتی ہے، آپ کے کمرے میں الگ سے اے سی ہونا چاہیے، تو یہ کوئی عبادت تھوڑا ہی کر رہا ہے، اس معنی میں کہ اللہ کا شریک تھوڑا ہی ٹھہرا رہا ہے، وہ عبادت اور نوع کی ہے، نیکی کا عمل کر رہا ہے اس کے لیے۔ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بلایا، دوسری روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا سنو اس کی تلاوت، دیکھو داؤد علیہ السلام جیسی آواز سے دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے بہت۔ انہوں نے اپنے گھر میں، بادشاہ تھے نا، ایک کمرہ مقرر کر دیا تھا، وہ خود بیٹھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر بیٹوں کو حکم تھا کہ میرے اٹھنے سے پہلے پہلے یہاں آ جاؤ اور شروع کرو، پھر غلاموں کو حکم تھا، پھر کس کس کو حکم تھا، 24 گھنٹے اس عبادت خانے میں اللہ کی تسبیح مسلسل جاری رہتی تھی۔ اور ایک مرتبہ وقفہ آ گیا تھا، وہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ بیان فرمایا ہے، ہمارا موضوع اس وقت نہیں۔ تو داؤد علیہ السلام پہاڑ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات میری تسبیح بیان کر رہی ہے، غافل انسان تو کیوں نہیں کرتا، تم کدھر جا رہے، تم بھی اس ساری کائنات کے ساتھ چلو اور میری تسبیح بیان کرو۔ سبح عربی زبان میں کہتے ہیں تیرنے کو، تیرنے کے ذریعے، تیراکی کے ذریعے، سوئمنگ کے ذریعے انسان اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، بنیادی طور پہ یہی ہے نا، باقی چیزیں تو بعد میں ایکسرسائز کرتا ہے، نہیں یہ سب چیزیں بنیادی طور پہ تو پاکی ہے نا۔ تسبیح کہتے ہیں ہر اس جملے کو
جس میں انسان اللہ تعالی کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے کہ ظالموں نے، کافروں نے تجھ پہ جو تہمت لگائی ہے، اے رب میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، تو پاک ہے اس تہمت سے۔ کیا انسان کیا خدا کو پاک کرے، انسان کے بس میں ہے ہی کیا؟ لیکن تسبیح بنیادی طور پر وہ جملہ ہے جس کے ذریعے سے بول کے آپ اللہ پہ لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہیں، بس ہے وہ بھی تعریف اللہ کی، لیکن نیگیٹو اپروچ ہے نا۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اے رب تو عاجز نہیں ہے، اے پروردگار تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، تو نیگیٹیولی گئے نا، گئے تو تعریف پہ ہی لیکن نیگیٹو سائیڈ آ گئی، اس لیے اس کو تسبیح کرتے ہیں۔ اور کیا زبردست بات وہاں روم نے مثنوی میں کہی، اسے پڑھو یار، مثنوی جیسی چیز کہاں ہے؟ سنائی عطار خود معروم کہتے ہیں کہ وہ دو آنکھیں تھیں، ان کے بعد میں آیا ہوں، تیسرے اور چوتھے علامہ اقبال، یہ چار آدمی امت میں ایسے زبردست آئے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے، حکیم سنائی، اور سنائی کے بعد عطار، اور پھر معروم، اور پھر علامہ۔ یہ علامہ کا اضافہ ہم نے کیا ہے، ہمارا خیال ہے کہ یہ اس درجے کے آدمی تھے، اسی لیے تو بار بار معروم کو اپنا پیر، معروم کی بات تسبیح پہ ایسی شاندار ہے، کیا دماغ تھا اور کیا الہام ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا من کردم پاک تسبیح شان را، کسی نے کسی کو سمجھایا اور اس نے کہا جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہو نا، یہ اللہ پاک ہے، اللہ فلاں چیز سے پاک ہے پاک ہے پاک ہے، تم اللہ کو پاک نہیں کر رہے ہوتے، یہ سب کچھ پڑھ کے اپنے ہی آپ کو پاک کر رہے ہوتے۔ من نہ کردم خلق تاسودے کو، میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرا کوئی نقصان تھا، میری مملکت سلطنت کوئی تباہ ہو رہی تھی، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، ہم نے چاہا کہ ہم اظہار کریں کہ جواد کون ہے، سخی کون ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ شہنشاہیت کیا ہوتی ہے۔ من نہ کردم خلق تاسودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، من نہ کردم پاک تسبیح شانزا، تمہاری یہ تسبیحاں پڑھنا مجھے کوئی پاک نہیں کرتا، مجھے تمہاری تسبیحوں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ پڑھ کے اپنے ہی آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہو، میرا کیا پاکیزگی کا تصور ہے تمہارے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم اتنے پاک۔ یہ وہ چیز، آدمی جب اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی علو شان بلندی وہ گھیر لیتی، اس سے فرمایا ہم بالکل پاک، تحمید اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے ہم، یعنی اللہ کی صفات کا اقرار کرنا، پازیٹو سائڈ، اللہ آپ ایسے اچھے ہیں، اے رب تو علیم ہے، اے رب تو لوگوں کو رزق دیتا ہے، اے پروردگار تو لوگوں کی تقدیر بناتا ہے، اے پروردگار تو بادشاہ ہے، اور ایسا اور ایسا، تو نیگیٹو اور پازیٹو ہے، وہ بھی تحمید لیکن نیگیٹو اپروچ ہے، یہ تحمید اللہ کی لیکن پازیٹو، یہ دونوں جب مل جاتی ہیں یہ ہے اصل چیز جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ دونوں فرشتوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک، اے پروردگار آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے ہیں اور تمہارے لیے اعمال کے وزن کو جہاں ہوگا بھر دینے کو کافی، اس لیے اللہ کی یہ تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے، خاص طور پہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان، اور صبح صادق میں تہجد سے لے کے فجر تک اللہ کی یہ تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور صبح تو ایک اور چیز بھی ملانی چاہیے، اس میں استغفار ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار، اور میرے بندے تو وہ ہیں جو صبح صادق سے پہلے مجھ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔
یہ سبحان اللہ و بحمدہ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتے اسے پڑھتے ہیں۔ فرشتے کیسے زندہ رہتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے؟ ہماری غذا کھانا ہے نا، فرشتوں کی غذا کلام ہے، یہ ہے وہ تسبیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں پڑھتے جو فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں؟ عرض کیا گیا کیا؟ یہ فرمایا یہ پڑھا۔ اس لیے اس کو بہت ترجیح حاصل ہے کہ دونوں کو ملایا جائے، تسبیح کو بھی اور تحمید کو بھی۔ اس لیے جتنے جملے سبحانک اللہم و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی وغیرہ وغیرہ، ان کو پڑھنے چاہیے۔ ہم نے اپنی کتاب جو ہے یہ ریزہ الماس، اس میں ان جملوں کو حدیث سے نکال کے الگ کر دیا ہے، آپ اسے پڑھیے، آپ دیکھیے کن کن مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں چیزوں کو ملا دیا ہے، پازیٹیو سائڈ سے بھی اور نیگیٹو سائڈ سے بھی، دونوں چیزیں، اور اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ اور رزق کی تنگی میں یہ تسبیح کام دیتی ہے۔ جاب نہ مل رہی ہو نا اور رزق کی تنگی ہو، جتنا زیادہ اسے پڑھے گا اتنا ہی اچھا اثر رہے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے متعلق کہا کہ وقت آئے گا ایسا کہ تم ایک قلعے میں بند ہو جاؤ گے، وہاں جو لوگ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دوست دجال کے مقابلے، آپ نے کہا بند ہو جاؤ گے قلعے میں، اور اس زمانے میں اس وقت میں گائے کا جو سر ہوگا، بیل کا سر، سری جو بیل کی ہوگی، فرمایا اس کی قیمت اس وقت میں 200 دینار، 200 تولے سونا ہو جائے گی، اتنا قحط پڑے گا، اور کھانے کو کچھ ملے گا نہیں۔ تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول تو لوگ مر نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے رہیں گے، اور جو فرشتوں کو غذا اللہ دیتا ہے طاقت انہیں بھی ملتی رہے گی۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا کہ انرجی کن کن چیزوں سے کنورژن ہو جاتی ہے، کہ اب تو لوگوں کو آسان ہو گیا سمجھنا۔ تو انرجی کی کنورژن کلام کے ذریعے، اس لیے اسے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ اس سے رزق ملتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ساری کا وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ کی ذات غالب ہے، طاقت ہے، غلبہ ہے، چھا جانے والی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ دوسرا نام اللہ کا آ گیا عزیز، 16 نام گننے ہم نے، یہ دیکھیے دوسرا نام آ گیا، فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ کی ذات غالب ہے۔ کیسی غالب ہے؟ کائنات کا کوئی ایک ذرہ اس کے اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، اور کائنات میں مکمل تصرف اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت یہاں پر 2 باتیں بیان کر دیں، ایک یہ بیان کر دیا کہ تم غافل ہو، ساری کائنات میری تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر کوئی مشغول ہے میری تسبیح بیان کرنے میں، اور دوسری طرف اہل ایمان کی اللہ نے تائید بھی کر دی کہ ہاں تم ایمان والے جو میری تسبیح بیان کرتے رہتے ہو نا، کائنات میں جو میری ایک حکم ہے اس کے مطابق تم چل رہے ہو، تم ان کی حوصلہ افزائی کی اور غافل کو تنبیہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات اپنی بے نیازی کا اظہار کر دیا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہو گیا، باقی کائنات تھوڑی۔ اسی لیے وہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے پروردگار کی فوج میں اتنے لشکر ہیں کہ تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دشمن پہ فتح پانی ہے نا، تم کیا کرتے ہو؟ لوہے کا استعمال، بارود کا استعمال، انسانوں کا استعمال، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے تو اتنے لشکر ہیں دشمنوں پہ قابو پانے کے لیے کہ تم جانتے ہی نہیں۔ پانی ہمارا لشکر ہے، فرعون کو ڈبو دیا، ہوا ہمارا لشکر ہے، عاد و سمود کو تباہی پھر گئی، یہ مٹی ہمارا لشکر ہے، اس کے پتھر بنوائے فرشتوں سے اور مروایا اللہ نے ان لوگوں کو جو زمین میں فساد مچا رہے تھے۔ کوئی ایک لشکر ہے اللہ کہتا ہے میرے اتنی فوج ہے، اتنے لشکر ہیں
تم نہیں جانتے. ہم جس چیز کو چاہیں استعمال کریں، بے نیاز ذات ہے. تم تسبیح نہ کرو گے تو کیا ہمارا کچھ بھی نہیں. اس لیے بے نیازی کا اظہار. دوسرا لفظ اپنا نام استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا کا وہ العزیز، اور اللہ کی ذات غالب الحکیم، بڑی حکمت والا. دیکھو حکیم ایسا ہے کہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حشر بپا ہونا چاہیے. اگر اس کے اختیار میں ہے کہ نافرمانوں کو سزا دے تو دیتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی حکمت جاری و ساری ہے. کہتا ہے دیکھ رہا ہوں، آ جائے گا وقت جب ان سب ظالموں کو ہم سزا دیں گے. ایک ہے کہ اس کی قدرت ہی نہیں ہے، تو قدرت نہیں ہے تو یہ اس کی عزت اور احترام کے خلاف ہے کہ کیسا بادشاہ، کیسا شہنشاہ ہے کہ مخلوق خدا اس کی بغاوت کرتی چلی جا رہی ہے اور اس پہ قابو ہی نہیں پاتا. ایک ہے کہ ہونے کے باوجود اب تک بپا کیوں نہیں ہوا. الحکیم، ہماری بڑی حکمتیں ہیں. تم نہیں جانتے کس کام کو کس وقت ہونا ہے، کس انسان کو کیا دینا ہے. کیا چیز اسے مل گئی تو وہ برباد ہو جائے گا، اور کیا چیز نہ ملی تو برباد ہو. بولو وسط اللہ الرزق لعبادہ، اور اگر اللہ رزق کے خزانے کھول دیتا اپنی مخلوق کے لیے لبغاؤ، تو یہ سب کافر ہو جاتے، سب اپنی عاقبتیں برباد کر لیتے، آخرت برباد کر لیتے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ قدرت نہیں ہے. وہو العزیز، پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس قیامت سے پہلے قیامتیں آ جائیں. الحکیم، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ چلنے دو. اس نے چاہا کہ اس کا اظہار. تیسرا نام آ گیا حکیم. چوتھے نام کو دیکھیے، مالک ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کا مالک، بادشاہ، اور زمین کا وہی ہے. آسمانوں میں اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ میں معراج میں جب گیا تو آسمانوں میں ایک چپا 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے عبادت نہ کر رہا. صفوں کی صفیں تھیں رکوع میں، اور صفوں کی صفیں تھیں سجدے میں، اور کچھ کھڑے تھے قیام میں. یہ قیام جو ہے نا، یہ کھڑا ہونا اللہ کی عبادت میں سب سے افضل. ایک ہے سجدہ، ایک ہے رکوع، ایک ہے لیٹ کے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، ایک ہے کھڑا ہونا. یہ کھڑا ہونا جو ہے نا سب سے بڑی چیز. اسی لیے اللہ نے کہا قوموا للہ قانتین، لوگوں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو. اور اسی لیے جو قیام ہے نا، یہ رمضان میں راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ توفیق اور طاقت دے، عمر بھر کھڑا رہے اللہ کے سامنے. ادب، اتنا ادب تھا لوگوں میں. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مدینہ منورہ میں ان سے بہتر تابعی کوئی نہیں تھا. حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جہاں سعید رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ ہو. مدینہ منورہ ہی کے تو رہنے والے تھے. تو اس لیے سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت. کسی نے ان سے کہا کہ یہ کون آدمی جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں لوگوں کو ان کی پیٹھ سے نہیں پہچان پاتا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ آپ پیچھے سے ہر آدمی پہچان لیں. انہوں نے کہا کہ 27 سال ہو گئے ہیں، مجھ سے پہلے مسجد نبوی میں کوئی نہیں آیا. 25 برس ہوتے ہیں، میں آخری آدمی ہوتا ہوں جو مسجد نبوی سے نکلتا ہوں.
کا سعید اس لیے کیوں؟ انہوں نے کہا وہ بھی کوئی نوکر ہے کہ بادشاہ پکارے اور پھر حاضر ہو، نوکر کو چاہیے پہلے ہی سے کھڑا ہونا رہنا چاہیے. کہ یہ کیا عبادت ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پہ مسجد میں آتے ہو؟ میں تو پہلے سے ہی پہنچ جاتا ہوں کہ آپ کے کہنے کے، آپ کی صدا، آپ کے پکارنے کے علاوہ ہی میں آپ کا غلام ہوں، پہلے سے بیٹھا ہوں. کوئی حد ہے اس ادب؟ اس لیے یہ قیام سب سے افضل ہے. اللہ کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے رہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، ہاتھ کھول کے کھڑے رہو. یہودیوں کے تہوار آتے ہیں. ہم لندن میں ایک محلے میں رہے، بالکل یہودیوں کی ساری چاروں طرف یہودیوں ہی کا محلہ تھا. تو ایک دوست تھے، ان کے یہاں قیام تھا، دسمبر جنوری کی اتنی طویل سردی، آدمی سو سو کے بھی تھک جاتا ہے. پردہ ہٹاتے تھے، سامنے یہودی لڑکے لڑکیاں 20 22 25 سال کی عمریں عبادت کر رہے ہوتے تھے خدا. اور حیرت ہوتی تھی، رشک آتا تھا، 7 گھنٹے کھڑے ہو کے خدا کی عبادت. ہم نے گھڑی دیکھی، 6 گھنٹے کھڑے ہو کے. وہ یہودیوں کی جو نماز ہوتی ہے وہ ہلتے رہتے ہیں، ایسے ہلتے رہتے ہیں. وہ ہل ہل کے، جوان لڑکے کھڑے ہیں، پیچھے لڑکیاں کھڑی ہیں، اور جو بوڑھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں. 6 گھنٹے خدا کی عبادت. ہم تو 4 گھنٹے نہیں کھڑے ہوتے، 3 گھنٹے نہیں کھڑے ہوتے، اور وہ بھی اس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، پھر ریسٹ بھی ہے. اتنا مسلسل کھڑے ہو کے عبادت پہلی اور آخری مرتبہ شاید دیکھی. خدا کی عبادت کر رہے ہیں، جو پڑھنا ہوتا تھا پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان میں پڑھتے تھے، ہمیں نہیں معلوم. اس لیے قیام خدا کے سامنے سب سے افضل ہے. حتیٰ کہ سجدے سے بھی افضل حنفیہ نے قیام کو مانا. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو میرے حضور، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو ادب کے ساتھ. گرمی ہے، نہیں ہاتھ بندھ سکتے، اللہ جانتا ہے، چھوڑ دو ہاتھ، یہ بھی عبادت ہے، کھڑے رہو. اسی لیے جو قنوت ہے نا، یہ قنوت میں حنفیہ کے تینوں اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دعائے قنوت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ لمبے اٹھا دے، یہ جیسے حرمین شریفین میں کرتے ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ کھلے چھوڑ. تینوں حنفیہ ہی کے قول. لیکن قیام سب سے زیادہ اسے ترجیح دی گئی ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے. اسی لیے قیام فرض ہے. کوئی آدمی فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا. ایک لمحے کے لیے وہ کھڑا ہو، اللہ اکبر کہے، یہ اس کا قیام ہے، پھر بیٹھ جائے، پھر پوری فرض نماز وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابتدائی قیام فرض ہے، غفلت کرتے ہیں لوگ. اسی طرح فجر کی جو سنتیں ہیں یہ واجب کے قریب قریب ہیں، ان میں اور وتر میں بھی قیام ضروری ہے. اللہ کہتا ہے حکیم، اللہ کی ذات بڑی حکمت والی. آ جائے گا وقت جب قیامت قائم ہو جائے گی. بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، لہٰذا اس شہنشاہیت، فرشتے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور فرشتوں نے کہا اے پروردگار ہم صفوں کی صفیں کھڑے ہیں تیرے. اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور اے رب ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، اے رب ہم تیری پاکیزگی بیان کرنے والے. فرشتوں نے اپنی نیاز مندی کا اظہار کیا. بندے کو بھی چاہیے کہ اپنی نیاز مندی کا اظہار کرے، نفل پڑھے، عبادت کرے. پوری امت 2 چیزوں میں جڑی ہوئی. اسلام کی پوری تاریخ 2 چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے. یہ ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات کا نچوڑ ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں.
اسلام پورے کا پورا دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے، علم سے اور ذکر سے، بس یہ دو پر ہیں پرندے کے، جس چیز میں کمی آئی جہاز کے دو پروں میں اسی طرف تباہی تھی، ایک علم ہے ایک ذکر ہے۔ علم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، تعلیم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، دنیا کے علوم ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ سب علم سے وابستہ شانیں ہیں، علم سے وابستہ چیزیں ہیں۔ دین اور دنیا کا علم، یہ تقسیم اپنی سمجھ میں تو آتی نہیں، بھئی آپ کرتے ہوں گے، لیکن جو علم انسانوں کو نفع دیتا ہے اللہ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ علم، ترقی، اور دوسری چیز خدا کی یاد، بس ان دو چیزوں کو جمع کرتا رہے۔ بہتر سے بہتر یونیورسٹی میں اپروچ ہونی چاہیے، بڑے سے بڑے ادارے میں جا کے پڑھنا چاہیے، ہارورڈ اور فلاں آکسفورڈ ہیں کیا یار؟ اگر ہمت اور جذبہ ہو، اس ملک میں بھی آکسفورڈ بن سکتا ہے اور اس ملک میں بھی ہارورڈ یونیورسٹی بن سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ پہنچ جاتا ہے سرمائے پہ کہ جو مذہبی طبقہ ہے ان کے پاس سرمایہ کم ہے اور ان کے مقابلے میں سرمایہ زیادہ ہے، اور پھر دوسری بات یہاں پر بہت سے پیچھے سے کھینچنے والے بھی ہیں کہ یونیورسٹی بنا کے کیا کرو گے، کیوں نہ حج کرائیں، کیوں نہ عمرہ کرائیں، کیوں نہ والدین کو حج اور عمرہ، یار تم اس کی بجائے زبردست اسکول بناؤ، یونیورسٹی بناؤ۔ یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے۔ انڈیا نے میڈیکل پہ جو کام کیا ہے، گورے آتے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کے انڈیا میں میڈیکل کے لیے، کیا ہے؟ محنت کیا نا، کام کیا۔ اس لیے اسلام ہمیشہ اسی سے ہے، فرد بھی قوم بھی، کہ علم اور ذکر، اللہ کی یاد، پڑھے بھی، بہترین سے بہترین ڈگری حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد، نماز، تلاوت، یہ جتنی چیزیں خدا نے ارشاد فرمائی ہیں اس میں کمی نہ آئے۔ اللہ کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں میں اس کی بادشاہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھائی تھی وہ اپنی بادشاہت، اور بھی دکھائی تھی کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نری ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو دکھائیں چیزیں۔ ملکوت السماوات، آسمانوں میں اپنی بادشاہیاں دکھائیں کہ ہماری ریاستیں دیکھو، آسمان میں رنگ ہمارے دیکھو۔ والارض، اور زمین، اس کائنات کے اسرار سے اسے آگاہ کیا کہ ابراہیم یہ جو کائنات میں ہو رہا ہے نا یہ کیا ہے۔ ایسے ہی خیال میں آتا ہے، غلط ہو تو اللہ معاف کرے، کہ ایک ذرے کی حقیقت، ایٹم، ایک ذرہ ہی تو ہے، انسانوں پہ کھلی ہے اور کیا کچھ ہوا ہے۔ اس کائنات کے اسرار جن دلوں پہ کھلتے ہوں گے اور خدا جن کا ظرف اتنا بڑا بناتا ہوگا، ان کا علم کتنا گہرا ہو، ان کی معرفت خدا کی کتنی بڑی ہو، وہ خدا کو کس درجے پہ پہچانتے ہوں۔ بچہ باپ کو نہیں پہچانتا، باپ گودی میں لے لیتا ہے، وہ ناپاک کر دیتا ہے اسے، ماں کے بال بھی پکڑ لیتا ہے۔ پھر جتنا شعور اور ادراک بڑھتا ہے فاصلہ ہو جاتا ہے، پھر حتیٰ کہ عمر کا وہ حصہ جہاں ادب تعظیم کی وجہ سے بولتا بھی نہیں، شعور کی بلندی ہے نا، ادراک کی بلندی ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کو خدا کا شعور اور ادراک جس سطح پہ ہوتا ہوگا، جو معرفت الہیہ انہیں حاصل ہوتی ہوگی، وہ غیر کیسے، ہم تم برداشت بھی کوئی نہیں کر سکتے، دل پھٹ جائے، مر جائے۔ یہ وہ معنی ہے جو حضرت علیہ السلام نے فرمائے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اگر تم جاننے لگو جو مجھے پتہ ہے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، بستر بھول جاؤ، جنگلوں میں تم چلے جاؤ۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا اپنی معرفت میں اضافہ کرے،
جتنا جتنا اسے پہچانتا جائے گا نا، اتنے اتنے اسرار و رموز کھلیں۔ سلطنت شب، جو رات کو اس کی بادشاہی ہوتی ہے نا، کمال کی چیز۔ یہ جو ملأ اعلیٰ ہے، کمال کی چیز۔ زمین پہ اس کی حکمرانی آئے دن مشاہدہ ہو، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جسے بقا حاصل ہے، باقی کچھ نہیں، سب فنا ہی فنا ہے۔ یحیی، پانچواں نام اللہ کا آ گیا، وہ زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ محیی، محیی اور ممیت یہ اللہ کے ناموں میں سے زندگی عنایت فرماتا ہے، موت دے دیتا ہے۔ زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، اور یہ کائنات میں اس نے نظام رکھا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ لا یستاخرون ساعتاً، جو موت کا ہم نے وقت مقرر کر دیا ہے نا، ایک سیکنڈ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ولا یستاخرون، اور نہ کوئی ایک سیکنڈ پہلے آ سکتا، طے شدہ ہے۔ اور تقدیر بدل دیتا ہے۔ موت آئی ہوئی پھر جاتی، فرشتے آئے ہوئے واپس چلے جاتے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے فرشتے آ گئے، 17 آدمیوں کا بیان کیا ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور لوگ دیکھنے لگے کہ کہیں سورج تو طلوع نہیں ہوگا، جلدی جلدی پڑھائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے تھے کہ آج ہو کیا گیا ہے، فجر کے لیے تشریف آوری نہیں ہوئی، اور آپ آئے اور جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ اور آپ نے کہا کہ میں نے تہجد پڑھی تھی، پھر اس کے بعد میں بیٹھا اور مجھے اونگ آ گئی، اور پھر میں سو گیا، اور اس اونگ میں میں نے یہ خواب دیکھا۔ نبی علیہ السلام کا تو خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ پھر بیان فرمایا، اور 17 آدمیوں کے متعلق ایک جگہ اور ایک جگہ غالباً 19 کے متعلق بیان فرمایا، اور کہا میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اس میں فرمایا کہ موت کے فرشتے آ گئے، اور قریب تھا کہ اس کی جان لے جاتے۔ ایک نیکی آئی اور اس نے کہا ہٹو۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا یہ میں اس کی والدہ کی دعا ہوں۔ کہا پھر؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، قبول فرما لیا ہے، اور کہا اس بندے کی عمر بڑھا دیں۔ کوئی ٹھکانہ ہے قدرت، اختیار، زندگی اور موت کا، کہ آئی ہوئی موت ٹل جائے اور ٹلا دیں اور لمبی عمر کر دیں؟ کوئی حد ہے؟ اس لیے آدم علیہ السلام دکھایا گیا، یہ ہیں تمہارے بیٹے جنہیں نبوت دیں گے۔ ایک بڑا روشن چمکتا ہوا دیا، نور ہی نور۔ انگلی رکھ کے کہا اللہ یہ میرا بیٹا کون ہے؟ کہا داؤد۔ بہت خوش ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام واحد آدمی ہیں اللہ کا نبی جس کو اللہ نے کہا ہے انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد میں نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ کسی کے متعلق اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے خلیفہ مقرر کیا۔ آدم علیہ السلام کے متعلق بحث آ گئی ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ وہ میرے خلیفہ ہیں۔ یہ واحد اللہ کے نبی ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ مقرر کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا ہے رب میری اس بیٹے کی عمر تھوڑی، کہا 60 سال۔ کہا رب بہت تھوڑی ہے، زیادہ کر دیں۔ کہا نہیں بدلیں۔ سوچتے رہے، پھر عرض کیا کہ میں 1000 سال کا ہوں گا تو میں 40 سال اپنے بیٹے کو دے دوں؟ فرمایا تمہاری مرضی۔ ان کا رب میرے بیٹے کی عمر 100 سال کر دے۔ اللہ نے کہا 100 سال ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاؤ کاغذ یا چمڑا یا کوئی چیز، اس پہ لکھو اور اس سے دستخط کراؤ۔ آدم علیہ السلام نے دستخط کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا میرے عرش کے نیچے جا کے رکھ۔ جب 960 سال پورے ہوئے اپنے، تو فرشتے آ گئے کہ حضرت چلیں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی آ گئے، ابھی تو 40 سال باقی ہیں۔ فرشتوں کو، ان فرشتوں کو خبر نہیں تھی۔ گئے، عرض کیا تو
تعالیٰ شاہ نے فرمایا نسی آدم، یہ آدم کو بھولنے کی عادت پڑ گئی ہے نا، اس کی اولاد میں بھی آگے اب یہ بیماری چلے گی. نسی ذریتہ، اس کی اولاد بھی کہہ کے بھول جایا کرے گی، اس کی اولاد بھی کہہ کے بھول جایا کرے گی. بھول ہی جاتے ہیں لوگ، لیکن کتنا دشوار ہوتا ہے بھلانا. خیر، اللہ نے کہا وہ تحریر لے جاؤ. آدم علیہ السلام نے جب تحریر اور دستخط دیکھے تو چپ ہو گئے. اللہ نے کہا اچھا جا، تجھے اور دے دیتے ہیں 40 سال. بے نیاز ذات ہے، بادشاہ اور شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے اور موت، اور جب وہ موت بھیج دے کوئی طاقت نہیں ہے جو ٹال سکے. نہ دے دے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یمیت آ گیا چھٹا نام. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ 7واں نام اللہ کا آ گیا. ہر چیز پہ اس کی قدرت جاری و ساری. اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ ہے یہ علم کلام کا مسئلہ اور بیان بڑا مشکل ہے، اس کا سمجھنا بھی بڑا دشوار ہے. اس کی قدرت غالب ہے کہ ماضی کو بدل دے. اس کے تصرفات اتنے ہیں کہ وہ چاہے تو ماضی کو بدل دے. اسی معنی میں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے دعا مانگتے رہنا، اور اللہ سے دعا مانگنا تمہیں ان چیزوں میں بھی حادثات اور ان چیزوں میں بھی کام آئے گا جو تمہارے ماضی میں گزر گئی. ماضی میں دکھ ہے، غم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تمہارا دعا کرتے رہو تمہارے ماضی میں بھی کام آئیں. بڑی مشکل حدیث ہے. لیکن یہ جو ٹائم ہے نا، یہ وقت اپنے اندر چیزوں کو لیتا رہتا ہے، اور اس ٹائم پہ غلبہ پانا، آدمی وقت پہ غالب ہو جائے، اس کا کوئی طریقہ نہیں. اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اگر کوئی آدمی وقت کے مطابق وہ دعائیں مانگتا رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، تو وقت پہ قابو پا لے. کھانے کا ایک وقت ہے، وقت گزر جاتا ہے. یہ علم کلام کے بڑے پیچیدہ مسائل میں سے. جو آدمی کھانے کے موقع پہ کھانے کی دعا مانگ لیتا ہے نا، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے مثلاً، یا کوئی افطار کیا، اس کے بعد اس نے دعا کی، یہ سب چیزیں ٹائم پہ کنٹرولنگ اتھارٹی انسان بن جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا زبردست اثر یہ ہے کہ ٹائم انسان کے تابع ہو جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس پہ اب تک فلسفہ اور سائنس کوئی قابو نہیں پا سکا. مثلا افطار کیا، یہ افطار کی جو دعا ہے نا، اللہم انی لک صمت، اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے رزق پہ افطار کیا، یہ افطار کرنے کے بعد ہے. لوگ پہلے مانگ لیتے ہیں، پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں پھر کھجور اور پانی یا کوئی بھی چیز. ایسے نہیں ہے. پہلے افطار کرنا ہے، بسم اللہ پڑھی، کوئی چیز کھائی، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ میں نے افطار کر لیا، اور اے اللہ آپ کا رزق کھا لیا. ابھی تو کھایا ہی نہیں، تو پہلے دعا پڑھنے کا کیا ہے بھی؟ غلط بات. اسی طرح پانی پیا، شربت پیا، اس کے بعد کہتا ہے ذهب الظمآ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، اور جسم تر بتر ہو گیا، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی ثابت ہے، قائم ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مہربانی فرمائیں گے، اس کا اجر مجھے دیں گے. اس لیے اللہ کی قدرت اس کو بیان کیا، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے علم کے متعلق ارشاد فرمایا. کل انشاءاللہ اس سے آگے